بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم دوسرا لیکچر پڑھیں گے، اور آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے لفظ. آج انشاءاللہ ہم لفظ کا لغوی معنی بھی پڑھیں گے اور لفظ کا اصطلاحی معنی بھی پڑھیں گے. گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ لغوی لفظ لغت سے ہے، اور علماء نے فرمایا کہ لغت ان آوازوں کا نام ہے جن کے ساتھ ہر قوم دوسری قوم پر اپنے اغراض و مقاصد کا اظہار کرے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اصطلاحی جو لفظ ہے یہ اصطلاح سے ہے، اور اصطلاح کا معنی کیا عرض کیا تھا کہ کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنی کو چھوڑ کر کوئی خاص معنی مقرر کر دینا، یہ اصطلاح ہے. جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کی وضع تو دعا کے لیے تھی، پھر اہل شریعت نے، علماء نے اس لفظ کو نماز کے لیے، خاص عبادت کے لیے مقرر کر دیا. تو یہ اصطلاح ہے، کسی لفظ کو عام معنی سے نکال کر کوئی خاص معنی میں لے جانا اصطلاح کہلاتا ہے. آج ہم لفظ کا لغوی معنی پڑھیں گے اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے. تو توجہ کریں کہ لفظ کا لغوی معنی ہے الرمی. لفظ کا لغوی معنی الرمي انداختن. الرمي انداختن. الرمي جو لفظ ہے یہ عربی کا ہے، اور انداختن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور معنی دونوں کا ایک ہی ہے. الرمي کا معنی ہے پھینکنا، اور انداختن کا معنی بھی پھینکنا ہی ہے. یعنی الرمي کا معنی ہم نے انداختن سے کیا، تو معنی دونوں کا کیا؟ پھینکنا. پھر پھینکنا جو ہے نا یہ دو قسم پر ہے، یا تو پھینکنا منہ سے ہوگا یا غیر منہ سے ہوگا، منہ کے علاوہ سے ہوگا. اگر پھینکنا منہ سے ہو تو اس کی الگ مثال پڑھیں گے، اگر وہ پھینکنا غیر منہ سے ہو تو اس کی مثال ہم الگ سے پڑھیں گے آج. تو اگر وہ پھینکنا منہ سے ہو تو اس کی مثال اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی کو پھینکا. اب یہاں پہ جو پھینکنا والا معنی پایا جا رہا ہے یہ حقیقی طور پر پایا جا رہا ہے، اور منہ سے پھینکنے کا معنی پایا جا رہا ہے. تو یہ مثال بن گئی منہ سے پھینکنے کی. اب غیر منہ سے پھینکنا ہو تو اس کی مثال جیسے لفظت الرحی الدقیقہ. لفظت الرحی الدقیقہ، کہ چکی نے آٹا پھینکا. چکی نے آٹا پھینکا. یہ لفظ کا لغوی معنی آج ہم نے پڑھا کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. وہ پھینکنا جو ہے یا تو منہ سے ہوگا یا غیر منہ سے ہوگا. منہ سے ہو تو اس کی مثال میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. اور اگر منہ کے علاوہ سے وہ معنی ہو تو پھر اس کی مثال جیسے چکی نے آٹا پھینکا. اب لفظ کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی تو ہم نے پڑھ لیا کہ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے، اور اصطلاحی معنی لفظ کا کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ ما یتلفظ به الانسان، ما یتلفظ به الانسان حقیقتاً کان او حکما، مفرداً کان او مرکبا، محملا کان او موضوعا. یہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی وہ چیز جس پر انسان تلفظ کرے. لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ چیز جس پر انسان تلفظ کر سکے، حقیقی ہو جیسے ابھی ہم نے مثال میں پڑھا، یا حکمی ہو جیسے ایک لفظ ہے زاربا. ایک لفظ کیا ہے بیٹا؟ زاربا. اور اس لفظ کے اندر ایک چھپا ہوا لفظ ہے، وہ ہے ہوا ضمیر. اور ہوا ضمیر پر تلفظ نہیں ہو رہا، اس لیے یہ حقیقی کی مثال نہیں بنے گی بلکہ یہ حکمی کی مثال ہے. حقیقی کی مثال جیسے ابھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا، اور حکمی کی مثال جیسے زاربا میں ہوا ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس پر تلفظ نہیں ہو رہا، تو وہ حکمی کی مثال ہے. یا مفرد ہو. اب مفرد کا کیا معنی ہے؟ مفرد کہتے ہیں اکیلا لفظ اور اکیلے معنی پر جو دلالت کرے اس کو مفرد کہیں گے. یا مرکب ہو. اب مرکب جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دو یا زیادہ الفاظ کا مجموعہ. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہو اسے مرکب کہا جاتا ہے. اب یاد رکھیں کہ مرکب میں تین چیزیں ہوتی ہیں.
مرکب میں تین چیزیں ہوں گی. پہلی چیز، لفظ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں. مرکب کی تعریف ہو رہی ہے کہ مرکب میں تین چیزیں ہوں گی. پہلی چیز کہ اس میں لفظ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، پہلی چیز. دوسری چیز، اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے. لفظ اس میں دو ہوں مرکب میں یا دو سے زیادہ ہوں، ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے، یہ دوسری چیز ہوگی. اور تیسری اور آخری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے. اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے. تو جس میں یہ خوبی پائی جائے جس کلام میں، اس کو مرکب کہا جاتا ہے. پھر دیکھیں، ما یتلفظ به الانسان سے لے کے او موضوعا تک کی تعریف دوبارہ دیکھ لیں با محاورہ کے طور پہ. یعنی وہ چیز جس پر انسان تلفظ کر سکے، حقیقی ہو، جیسے مثال مذکور پہ ابھی ہم نے پڑھا. آپ نے اس پہ تلفظ جو کیا تھا وہ حقیقی طور پر کیا تھا. اب حکمی ہو، جیسے زاربا میں ہوا ضمیر کے اس کے اندر ہوا جو ضمیر ہے زاربا میں، اس پہ تلفظ نہیں کیا جا رہا. یا پھر وہ لفظ کیا ہو، مفرد ہو، یعنی اکیلا لفظ ہو اور اکیلے معنی پر دلالت بھی کرے. یا وہ لفظ کیا ہو، مرکب ہو. اور مرکب پہ آپ نے پڑھ لیا، مرکب وہ ہے جس میں دو یا زیادہ الفاظ کا مجموعہ پایا جائے. اور مرکب میں تین چیزیں ہوتی ہیں، لفظ دو ہوں گی یا دو سے زیادہ ہوں گے جناب. اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے گا اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے گا، اسے کہیں گے مرکب. یا محمل ہو. محمل تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ روٹی شوٹی. روٹی یہ لفظ موضوع ہے اور شوٹی یہ لفظ محمل ہے، جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہا جاتا ہے. بریکٹ میں دے بھی دیا ہے، محمل ہو یعنی بے معنی ہو. یا موضوع ہو، اور موضوع جو ہے اس کا بریکٹ میں معنی میں نے عرض کیا کہ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. موضوع جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اب لفظ موضوع جو ہے یہ وضع سے، وضع کا معنی ہے مقرر کرنا. تو جس لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کر دیا جائے اسے کہتے ہیں موضوع، اور جس کے لیے اس کو مقرر کیا جائے اسے کہتے ہیں موضوع لہو. آج صرف اتنا ہی یاد کریں، اس سے آگے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.